عید پر پاکستانی فلمیں چلی کیوں نہیں؟ حسن کاظمی کے مطابق سیاست ہو یا فلمی دنیا، پاکستان میں تنازعات کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی عید الفطر پر سینما میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی 4 اردو اور ایک پنجابی فلم کے ساتھ بھی ہوا۔ رواں سال عید کے موقع پر جب پاکستانی فلموں کی سینما میں نمائش شروع ہوئی تو 6 مئی کو ہالی ووڈ کی فلم ڈاکٹر سٹرینج بھی ریلیز ہو گئی، جس پر پاکستانی فلم سازوں نے شکایت کی کہ ان کے شوز کم کر کے ڈاکٹر سٹرینج کو دے دیے گئے ہیں۔ ضمن میں فلم سازوں نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ فلم سازوں کا موقف تھا کہ مقامی فلموں کو تحفظ ملنا چاہیے اور اگر ڈاکٹر سٹرینج ایک ہفتے بعد ریلیز ہو جاتی تو اس فلم کو شاید فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی سینما کو عید کے موقع پر درآمد شدہ فلم کو 15% تک محدود رکھنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب سینما مالکان کا موقف ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج کی رمضان سے قبل ہی ایڈوانس بکنگ جاری تھی اور چند ایک سینما کے علاوہ کسی نے پہلے سے طے شدہ شوز میں اضافہ یا کمی نہیں کی۔ کچھ سینما والوں نے واضح کیا کہ وہ شو صرف اس وقت لگاتے ہیں جب کم از کم 10 افراد فلم کا ٹکٹ خرید لیں۔ 10 سے کم افراد ہوں تو وہ شو منسوخ کر دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جن سینماؤں میں پاکستانی فلموں کے شو کم نہیں کیے گئے، کیا وہاں یہ فلمیں بہترین چل رہی ہیں؟ اس کا جواب کافی مشکل ہے۔ 2019 میں کورونا سے قبل عید کے موقع پر سینما کے ٹکٹ کی قیمت تقریباً 20% کم تھی اور سینما سکرینز کی تعداد 160 سے زیادہ تھی۔ کورونا کی عالمی وبا کے بعد پہلی عید پر یہ تعداد بمشکل 140 تک پہنچی اور ملک میں جاری مہنگائی کی لہر، سیاسی ابتری اور سینما کے مہنگے ٹکٹس وہ اسباب تھے جن کا پاکستانی فلموں پر نظر آیا۔ عید کے دوسرے اور تیسرے دن رات کے شو تو بھر گئے مگر چوتھے دن پھر عوام کی تعداد کم ہو گئی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ عید الفطر پر ایک ساتھ 4 اردو اور ایک پنجابی فلم لگانا تھی۔ پاکستان میں اتنے سینما ہیں نہیں کہ وہ 5 فلموں کا بوجھ اٹھا سکے۔ ملٹی پلیکس میں تو کچھ گنجائش نکل ہی آتی ہے مگر سنگل سکرین سینما والے کیا کریں؟ وہ پرائم ٹائم پر ایک ہی شو لگا سکتے ہیں، 4 نہیں۔ اگر پاکستانی فلم سازوں کو ادراک ہوتا کہ عید پر 5 فلمیں ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کریں گی تو ایسا نہ کرتے اور اس کا نقصان تمام فلموں کو مجموعی طور پر ہوا۔ سینما مالکان اور ڈسٹریبیوٹرز کے مطابق اس مرتبہ سینما میں لوگوں کی آمد 30 سے 40% کم رہی۔ عید الفطر پر ریلیز ہونے والی فلموں کا ایک جائزہ: گھبرانا نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشہور جملے پر جس فلم کا نام رکھا گیا وہ کافی دلچسپ ثابت ہوئی۔ ایک بیٹی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بیٹے سے کم نہیں، اس لحاظ سے یہ فلم اپنی کہانی، پیشکش اور اداکاری کے اعتبار سے مکمل پیکج ہے۔ فلم کی کہانی مربوط تھی، مکالمے انتہائی جاندار اور ایک سین کہانی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ فلم میں کہیں بھی بوجھل لمحہ نہیں تھا اور یہ ایک مکمل فلم ثابت ہوئی۔ گھبرانا نہیں کی کہانی زبیدہ عرف زوبی نامی لڑکی کی ہے جس کے والد کے کراچی میں موجود ایک پلاٹ پر قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ قبضہ چھڑانے کے لیے فیصل آباد سے کراچی آتی ہے۔ اس فلم میں کوئی ابھر کر آیا تو وہ سید جبران ہے جنہوں نے ایک کلنڈر سچے عاشق کا کردار جس خوبی سے ادا کیا وہ فلم کی جان بن گیا۔ نیّر اعجاز کی کارکردگی بطور ولن کافی جاندار رہی جبکہ زاہد احمد نے ایک کرپٹ پولیس افسر کا کردار مناسب انداز میں ادا کیا۔ کہانی تو صبا قمر کے گرد ہی گھومتی ہے اور انہوں نے اپنے تجربے سے اس کردار کو 4 چاند لگا دیے۔ جان ریمو نے بھی کئی مقامات پر اپنی موجودگی کا احساس خوب دلایا۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ فلم باکس آفس پر سب سے اوپر ہے۔ دم مستم اندرون لاہور کے ایک محلے میں جنم لینے والی محبت کی یہ کہانی اپنی پیشکش کے اعتبار سے بہت بہترین ہے۔ عدنان صدیقی کے بطور پروڈیوسر یہ فلم اپنی پروڈکشن کی وجہ سے دیگر فلموں سے الگ نظر آتی ہے۔ اس فلم کے گانے بہت ہی بہترین ہیں، خاص کر لڑکی اچاری تو عوام میں کافی مقبول ہوا اور یہ تمام کے تمام گانے فلمائے بھی بہت بہترین انداز میں گئے ہیں۔ طویل عرصے بعد کسی پاکستانی فلم کے اتنے بہترین سیٹ لگائے گئے تھے جو سینما اسکرین پر بہت ہی بہترین نظر آئے۔ اداکاری کی بات کریں تو عمر خان نے ثابت کیا کہ وہ فلم میں بھی اچھی اداکاری کر سکتی ہیں اور ان میں مستقبل کی ہیروئن بننے کی صلاحیت ہے، خاص طور پر ان کا رقص تو پردے پر ابھر کر آیا۔ عمران اشرف کا کردار باؤ ان کی شخصیت سے مطابقت رکھتا تھا اس لیے وہ کردار میں ڈھل گئے تھے۔ فلم میں معاون اداکار جیسے سہیل احمد اور سلیم معراج نے اپنے کردار توقع کے مطابق ہی ادا کیا، البتہ مومن ثاقب کا کردار کچھ زیادہ ہی لاؤڈ تھا۔ لیکن ان تمام تر اچھائیوں کے باوجود فلم کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی طوالت، جس میں متعدد غیر ضروری غیر متعلقہ سین اور کہانی کے بے ربط موڑ۔ فلم کے دوران یہ سمجھ نہ سکا کہ کب اور کیوں سلیم معراج نے اپنی پارٹی بدل لی، عمران اشرف نے یکلخت کیوں اپنا سر مونڈ دیا، لڑکی شادی میں محلے بھر کے سامنے ناچ رہی تھی، کسی کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب کمرے میں اکیلی ناچ رہی تھی تو باپ نے تھپڑ کیوں مار دیا۔ اس طرح کے متعدد سوالات وجہ سے فلم بوجھل محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کا تاثر زائل ہوتا ہے، ورنہ یہ عید کی فلموں میں بہترین پیشکش ثابت ہوئی اور اچھی ایڈیٹنگ اسے بہترین بنا سکتی تھی۔ پردے میں رہنے دو یہ ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور اب خاندان اور معاشرہ ان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔
اب تک ہدایتکار وجاہت رؤف کی جتنی فلمیں آئی ہیں یہ ان میں سب سے بہتر فلم ہے جس کا موضوع مردانہ بانجھ پن معاشرے میں ممنوع سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے بنانے پر شازیہ اور وجاہت تعریف کی مستحق ہیں۔ اس فلم سے صبا فیصل کی بیٹی سعدیہ فیصل اور تھیٹر اداکار حسن رضا نے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا ہے۔ فلم میں انفرادی طور پر ہانیہ عامر، علی رحمان نے اچھی اداکاری کی، لیکن بطور ایک فلمی جوڑی ان میں وہ کیمسٹری نہیں تھی جس کی امید تھی۔ ہانیہ نے کئی مواقعوں پر خود کو اچھی اداکارہ ثابت کیا، لیکن فلم میں جاوید شیخ کا کردار سب پہ بھاری رہا۔ ان کی بے ساختہ اداکاری دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ ضرور بکھیرتی ہے، جبکہ حسن رضا کئی مناظر میں علی رحمان پر حاوی نظر آئے۔ 90 منٹ کے دورانیے پر محیط یہ فلم ٹیلی فلم کی طرح فلمائی گئی، اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں زبردستی کا مزہ ڈال کر اسے الجھا دیا گیا۔ یاسر حسین کا بطور ڈاکٹر جو سین ٹریلر میں بھی ہے وہ غیر ضروری اور کم شائستہ لگتا ہے۔ گانوں کی بات کریں تو پیلا رنگ کے علاوہ کوئی اور گانا قابل ذکر نہیں، اگرچہ وجاہت رؤف کی فلموں کے گانے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے اچھی فلم کی پیشکش کچھ بہتر ہوتی تو یہ بہت کامیاب فلم بھی ہو سکتی تھی۔ چکر، اگرچہ یہ فلم عید پر ریلیز ہونے والی دیگر فلموں سے کم از کم اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد تھی۔ پراسرار قتل کی کہانی ہمیشہ ہی سے عوام میں دلچسپی کا باعث بنتی ہے، تاہم یہ تمام فلموں میں سب سے کمزور فلم ثابت ہوئی، جس کا اثر باکس آفس پر بھی صاف نظر آیا۔ یہ ایک روایتی جڑواں ہم شکل بہنوں کی کہانی ہے جن میں گھریلو اور دوسری فلم سٹار ہے، پھر ایک کا قتل ہو گیا جس کا شک کئی افراد پر ہوتا ہے۔ اس فلم میں متعدد مسائل تھے۔ دیکھنے میں یہ فلم نئی ٹی وی کا لانگ پلے معلوم ہوتی ہے۔ احسان خان، نیلا منیر اور یاسر نواز یہ تینوں ہی اپنی اداکاری سے متاثر کرنے میں اس مرتبہ ناکام رہے۔ فلم کی تدوین میں شدید الجھنیں ہیں، 2-3 سین اپنی جگہ سے پہلے ہی فلیش بیک کا اندازہ لگانا بہت مشکل رہا۔ اگر گاڑی پر حملے والا سین ہی دیکھیں تو گاڑی کے شیشے ٹوٹنے کے بعد بھی ثابت نظر آ رہے تھے۔ کردار کبھی اردو بولتا ہے کبھی پنجابی، کہنے کو وہ وکیل ہے پر اچانک مکالمہ پنجابی فلموں والے بولنے لگتا ہے۔ غرض فلم میں تسلسل کا مستقل فقدان رہا۔ ایک سپر سٹار کا قتل ہوا، ایسے میں موقع پر کم از کم کسی خاتون پولیس افسر کا ہونا لازمی تھا، مگر اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ فلم میں کامیڈی ڈالنے کی وجہ سے کہانی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ تقریباً 35% فلم میں یاسر نواز خود کیمرے کے آگے تھے اور یہ تمام سین ہدایت کاری کے اعتبار سے کمزور رہے۔ یہ مسئلہ رونگ نمبر 2 میں بھی تھا اور یہی چکر میں بھی نظر آیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔